رسول بخش رئیس صاحب وزیر اعظم اسمبلی کے فلور پر آفر کر رہے ہیں، جا کے مصافحہ کر رہے ہیں، لیکن وہاں سے جواب آ رہا ہے کہ ہم پارٹی سے مشاورت کے بعد آپ کو جواب دیں گے. اس کو پھر صاف جواب سمجھا جائے؟ پی ٹی آئی کس طرح سے اس آفر کو دیکھ رہی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ اس کو صاف جواب سنا جائے. طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہاں اسمبلی میں اچانک وزیر اعظم صاحب مائک پہ آ کے یہ پیشکش کریں کہ ہم مذاکرات تحریک انصاف کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں پر بیٹھے ہوئے کسی بھی رکن اسمبلی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی بالکل بالکل ہم تیار ہیں، کیونکہ مسائل بہت پیچیدہ ہے، سب کو معلوم ہے. اور پہلے بھی مذاکرات کی طرف وہ پارٹی گئی، حکومت کے نمائندے بھی بیٹھے، اس کا بھی تو حساب کتاب رکھا جائے کہ آخر اس میں طے کیا پایا، کیوں ختم ہوئے، تعطل کس لیے آیا، اور یہ تو حکومت کو بتانا چاہیے تھا. اور لیکن کسی جو نے پہلے آج تک یہ مذاکرات بات کے دور سامنے ہوئے نہیں وہ رکھی. تو ایک اعلان کے بعد ختم ہو گئے تھے، اور وہ اعلان اڈیالہ سے ہوا تھا. جی جہاں سے بھی ہو، لیکن وہ یہی بتا دے کہ جی تحریک انصاف بات نہیں کرنا چاہتی، تو ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ قیصر اسد صاحب تو نہیں کر سکتے. یہ فیصلہ وہاں اڈیالہ میں ہی ہوگا، اور اس کے بغیر جو بھی فیصلہ ہوگا مذاکرات کا، جو بھی مذاکرات کا پھر نتیجہ نکلے، ان کی ذمہ داری ہوگی اور اعلیٰ قیادت کی نہیں ہوگی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسائل بہت پیچیدہ ہے کہ کس مسئلے کے اوپر یہ جس طریقے سے ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اس کے بعد کیا رہ گیا ہے کہ تحریک انصاف کو آپ کیا دیں گے. انتخابات کو وہ نہیں مانتے کہ دھاندلی ہوئی ہے، کہ وہ کہتے ہیں تحقیقات کرائی جائے. وہ الیکشن کمیشن کو غیر جانبدار آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس کے بارے میں ابھی تک کوئی بات آگے نہیں جا سکتی. پھر وہ جو سول ملٹری ریلیشنز ہیں اس کے بارے میں ان کا اپنا ایک نظریہ ہے، اس کے بارے میں نہیں سمجھتا کہ یہ حکومت، اس کا کوئی بھی اتحادی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو، بات کرنے کے لیے تیار ہے. اس لحاظ سے تو پھر تین فریق ہے کہ حکومت بھی ہے، اتحادی بھی ہے، اور اس میں تمام سیاسی جماعتیں ہیں جو انتخابات لڑ کے اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہیں یا باہر بیٹھی ہوئی ہیں. وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو کہ ہم ساختی نوعیت کا یا اسٹرکچرل مسئلہ سمجھتے ہیں پاکستان کی سیاست کا، جس کے بارے میں تحریک انصاف کہیں پہ اٹکی ہوئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ماحول کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کو کوئی ایسے اقدامات کرنے چاہیے جہاں کہ بات کی ابتدا ہو، اور یہ بھی سامنے آئے کہ بات کس چیز کے بارے میں کرنا چاہتے ہیں. حکومت اگر سمجھتی ہے کہ تحریک انصاف یا حزب اختلاف کی کوئی سیاسی جماعت اس کے کسی بھی ایجنڈے کے سامنے کوئی رکاوٹ ہے، تو ایسا کوئی نہیں ہے. وہ اصلاحات لانا چاہتے ہیں، بڑی خوشی سے لے ہیں. اب تو اسمبلی میں تعداد بھی بہت بڑھ گئی ہے. ایسا ہی ہے. رسول بخش رئیس صاحب، کیوں ضرورت پیش آ گئی اچانک چودھری نثار صاحب کی؟ میرا نہیں سمجھتا کہ کوئی ضرورت پیش آئی ہے. یہ ان کو، حکومت کو کیا ضرورت ہے؟ بالکل نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک پرسپیکٹو ہو سکتا ہے کہ کیسے مسلم لیگ نون کو قابل قبول بنایا جائے اور ایک مختلف اور مثبت تاثر پیدا کیا جائے سیاسی حلقوں میں کہ یہ موروثی سیاسی جماعت نہیں ہے بلکہ انکلوسیو ہے، اور اس میں تمام وہ لیڈر جو ماضی میں اس کا حصہ رہے ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں. مسئلہ ایک جو بنیادی مسئلہ ہے تحریک انصاف کے علاوہ اس وقت مسلم لیگ نون کو دیکھیں، پیپلز پارٹی کو دیکھیں، جمعیت علماء اسلام کو دیکھیں، اور اس طرح سے جو بلوچستان کی ریجنل پارٹیز ہیں جو کسی زمانے میں پروگریسو ہوتی تھیں، سب کا مزاج ایک ہی ہے کہ یہ موروثی سیاست پر یقین رکھتی ہیں. اس میں ایک شہزادہ ہے، بادشاہ ہے، مغل بادشاہ قسم کا، وہ فیصلہ کرتا ہے کس کو آپ نے ٹکٹ دینی ہے، کس کو آپ نے کیا عہدہ دینا ہے. تو اس میں پھر میرٹ کے اوپر تو پاکستان میں سیاست نہیں ہو سکتی. پھر وہ کوئی چائے بنانے والا وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا یا وزیر اعظم نہیں بن سکتا، یا کوئی آدمی ٹکٹ بھی نہیں لے سکتا. ٹکٹ کے لیے بھی عوام کا ووٹ ہوتا ہے. اب نیو یارک میں دیکھیں جو ایک بہت بڑا انقلاب آیا ہے جس کے بارے میں ہم بات تک نہیں کر رہے اپنے پریس میں، کہ زوران ممدانی 33 ایئرز کا ایک مسلمان، جہاں پہ کہ جوئش لا بھی اتنا سٹرانگ ہے، اٹالین لا بھی اتنا سٹرانگ ہے، ایک گورنر کو جس کا باپ بھی گورنر تھا ریاست کا،
نیو یارک ریاست کا، اس کو شکست دیتا ہے نامزدگی میں، اس سے ایک سیاست پیدا ہوتی ہے. یہ ہمارے جو حکمران طبقات جو موروثی سیاست چلا رہے ہیں، یہ کاروبار ہے سیاست کا. یہ جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا. جمہوریت کے لیے گنجائش ہونی چاہیے کہ عوام فیصلہ کریں ہر کانسٹیٹیونسی میں کہ میں امیدوار ہوں، آپ امیدوار ہیں، یا کوئی اور امیدوار ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے کافی لوگ چھوڑ چکے ہیں مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو. نہ یہ وہ پیپلز پارٹی ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کی تھی، اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ کس کی پارٹی تھی؟ قائد اعظم محمد علی جناح کی پارٹی تھی. اب دیکھیں کیسے کیسے کردار آئے ہیں. رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں وہ پیپلز پارٹی جو آئینی عہدے اب تک انجوائے کر رہی تھی، اب وہ شامل ہونے کے لیے رضامندی ظاہر کر رہی ہے، اس کا مطلب وہ کریڈٹ بھی لینا چاہے گی اور جو ملبہ ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی سارا پیپلز پارٹی پر بھی آئے گا نون لیگ کے ساتھ ساتھ؟ دیکھو، جو ملبہ آنا تھا وہ تو آ چکا ہے، وہ تاریخ کا حصہ ہے. اس ملبے سے تاریخی ملبہ ہے. ایک تو آپ من گھڑت کہانیاں بنائیں وہ علیحدہ ہیں، اشتہار بازی کریں، لیکن جو تاریخ کا ملبہ ہے اس سے کبھی پیپلز پارٹی نہ مسلم لیگ نکلے گی. یہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا جب آپ ہماری عمر کو پہنچیں گے کہ کیا ہوا ہے اس ملک کے اندر. اس وقت وہ ظاہر ہے کہ سندھ کی حکومتوں کے پاس ہے، بلوچستان کی حکومتوں کے پاس ہے، آئینی عہدوں کی کسی چیز کی کمی نہیں ہے. کہ اگر وفاق میں آتے ہیں ظاہر ہے اور وزارتیں ملیں گی، اور ایک وزیر کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ کتنا مراعات ہے. اصل مقصد ان کا پنجاب میں جگہ بنانا ہے. اگر ان کو وفاق میں ملتی ہے تو سیاسی طور پر حکومت ملتی ہے تو سیاسی طور پر ان کو بہت بڑا فائدہ نہیں ہوگا. اچھا. اگر فائدہ ان کو سیاسی طور پر ہوگا جہاں وہ بارگیننگ کرنا چاہتے ہیں تو پنجاب میں وہ عہدے لینا چاہتے ہیں. لیکن پنجاب میں جو گورننس کا سسٹم مریم نواز صاحبہ نے بنایا، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ ضلعی انتظامیہ کو ایم این اے اور ایم پی اے کے ہاتھوں میں نہ دیں. اب چیف ایگزیکٹو میں آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ بیوروکریسی کو کام کرنے دینا چاہیے. جو اس وقت یہ احمد خان صاحب اور مریم نواز صاحبہ یا باقی چیزیں، کچھ ایم این اے ایم پی ایز کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ضلعی انتظامیہ ہمارے ہاتھ میں دے دیں. مطلب جو جمہوریت کو آپ نے گھونٹا ہے، اس کا گلا دبایا ہوا ہے، مزید اس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں. تو پیپلز پارٹی اگر آئے گی تو اسی مقصد کے ساتھ آئے گی، لیکن اس سے پھر گورننس کا سسٹم جو ہے وہ تبدیل ہوگا کہ جی ہمارے ایس ایس پی ہماری مرضی کے لگائیں، آر پی او ہماری مرضی کے لگائیں، ڈپٹی کمشنر ہماری مرضی کے لگائیں، اور جب ہمارا ایم این اے ایم پی ان کے پاس جائے فائل لے کے تو کھڑے ہو کے سلوک بھی ماریں اور وہ کام بھی کر دیں. یہ سیاست نہیں ہے. لیکن وفاق کی سطح تک تو یہ کہا جا رہا تھا کہ حکومت چاہتی ہے پیپلز پارٹی شامل ہو، لیکن پیپلز پارٹی نے ابھی تک رضامندی ظاہر نہیں کی. پنجاب کی سطح پر بھی حکومت چاہ رہی ہوگی کہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ کابینہ کا حصہ بنے. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں اگر وہ نہیں بنتے تو پنجاب وفاق میں رہ کے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا. اور وفاق میں اگر ان کو 5-7 وزارتیں اور مل جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے وارے نہیں آ رہے ہیں. اور اس میں اس وقت جو وزارتیں دیکھیں کہ پاکستان میں اگر صحیح معنوں میں جمہوریت ہو تو کابینہ کے آپ کے خیال میں کتنا اراکین ہیں جو کابینہ کے اراکین کو ہونا چاہیے؟ کہ ایک طرف ہم معیشت کو رونا روتے ہیں، ابھی ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے تھے تعلیم اور صحت کے حوالے سے اور بے شمار مسائل ہیں کہ آپ کا جو اکنامک سروے کہتا ہے کہ 2.60 کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہیں. کس حکومت کی ہم بات کر رہے ہیں؟ گورننس کا حال دیکھیں کسی شہر کا، کسی تحصیل میں. تو یہ کابینہ کے ارکان، چلو ٹھیک ہے ان کو پیپلز پارٹی کو لیں، آپ بڑی خوشی سے لیں، لیکن اگر امریکہ میں ایک اراکین کی تعداد کابینہ کی 14-15 ہو سکتی ہے تو پاکستان میں 70-80 ہونی چاہیے. یہ سوال ہے جو آپ کے جمہوریت کے لیے اور